کریں۔ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بس یہ قربانی کے جانور ہیں، سمجھ لیجئے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے۔ ہاں جو ان کی نسل سے ہوں یا ان کی نوع سے ہوں، مثال کے طور پہ افغانستان میں دمبے کی کچھ اور شکل ہے، یہاں پر دمبا کچھ اور ہے، وہ شکلیں بدل جانے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں مطلب یہ مخصوص جانور ہیں، یہی قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ اور ان میں عمروں کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی، گائے کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے اور 2 سال کی سوری، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی کم از کم 1 سال، یہ ان کے عمریں ہیں، ان کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے کم عمر کے جانور ذبح کیے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں دمبا دمبی کے بارے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک 6 ماہ کا دمبا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس ان کی قربانی کی اجازت مرحمت فرمائی، تو یہ پھر حکم عام رہا، دوسرے لوگوں بھی فقہا نے دوسروں کے لیے بھی اس کو جائز رکھا، لہذا دمبا دمبی میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کا ہو اور لیکن دور سے دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ قیاس کر کے ہم بکرا بکری کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی بکرا اگر 6 ماہ کا ہے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہو، دمبے پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال، اور گائے بھینس وغیرہ یا بیل ہو یہ 2 سال، اور اونٹ 5 سال کم از کم ہونا چاہیے۔ باقی یہ دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں دانت وہ کھول کے دیکھتے ہیں، اگر 2 دانت کا بکرا ہے تو کہتے ہیں یہ سال ہو گیا پورا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ بعض اوقات جس کو ہم کھیری بکرا کہتے ہیں، چھوٹے 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 دانت ہوتے ہیں، اس کے لمبے دانت نکلتے نہیں ہیں اور کنفرم وہ سال بھر کا ہو چکا ہوتا ہے، مثلا آپ نے گھر میں پالا ہے، اس کے لمبے دانت نکلے ہی نہیں ہیں، بڑے دانت، چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال سے ہم تو چارہ کھلا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے دانت چونکہ نہیں نکلے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، بل اصل چیز عمر ہے، دانت نہیں، لیکن چونکہ ہمیں عمر کا اندازہ نہیں ہوتا اور منڈی والے ایک سے ایک ماسٹر آیا ہوتا ہے جھوٹ میں ماہر، بیسن کھلا کے وہ ان کے پلا کے بکروں کے پیٹ موٹے موٹے کر رکھے ہوتے ہیں، گیس بھری پڑی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں گوشت سے موٹا ہو رہا ہے، تو اب اس قسم کے لوگ جب موجود ہوں گے مارکیٹ میں تو لازم سی بات ہے کہ پھر شک پیدا ہوتا ہے، تو یہ ظاہری علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ 2 دانت کا بکرا ہو، 4 دانت کی گائے ہو تو پھر ہم اس پہ اعتماد کریں گے، تو بہرحال یہ ظاہری علامات مقرر کر سکتے ہیں جب خریدنے ہوں تاکہ آپ دھوکے سے اور فراڈ سے بچ سکیں، لیکن جب آپ نے گھر میں پالا ہو یا کوئی آپ کا قریبی بہت ہی اچھا جاننے والا ہے، وہ سچ آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اگر کہتا ہے کہ جی یہ بڑے دانت اس کے نہیں نکلے لیکن سال بھر کا ہو گیا، تو آپ اس کے قول پہ اعتماد کر کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل عمر ہے، دانت نہیں، دانت تو اس عمر کا اندازہ کرنے کے لیے ہیں، اس لیے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں، ہم اپنے پاس سے کچھ اور ذبح نہیں کر سکتے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خرگوش کو قربان کر رہا ہے، کوئی بکرے کو وہ مرغے کو لے کے قربان کر رہا ہے کہ جب ہم اس کی قربانی کریں گے، تو وہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا، لیکن جو شرعی طور پہ قربانی کا وجوب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ نفلی قربانی بھی کریں گے، بکرا مرغہ ذبح کر دیا تو جو قربانی کا ثواب ہے بہرحال وہ ان مرغوں سے یا خرگوشوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں کچھ حصے داریوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اونٹ میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں بھی 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری دمبا دمبی میں کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا، ایک آدمی کو اپنی طرف سے ہی ادا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر بالفرض ایسا کسی نے کیا کہ ایک آدمی ہے غریب، اس نے کہا یار میرے پاس 15,000 ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس 12,000 ہے، چلو دونوں بھائی ملا کر ایک بکرا لے آتے ہیں اور ہم دونوں اپنی طرف سے کر لیں گے، آدھا تم لے لینا کاٹ کے، آدھا میں لے لوں گا، تو ان دونوں نے پیسے ملا کے بکرا لائے اور دونوں کے اپنے نام کی قربانی کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرا ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں 2 حصے دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ بعض اوقات گھر میں ایک بکرا آتا ہے اور وہ نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے ایک بکرا، تو وہ کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔